Subscribe our YouTube channel and watch our videos. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. ولقد أنزلنا اور البتہ تاکید نازل کی ہم نے تیری طرف واضح آیات، روشن آیات. وما يكفر بها إلا الفاسقون، اور نہیں انکار کریں گے ان کا مگر فاسق لوگ. او كلما عاهدوا، کیا جب کبھی وہ عہد کریں گے، عہد کرنا تو پھینک دے گی ایک جماعت ان میں سے اس عہد کو. بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے. ولما جاءهم، اور جب آیا ان کے پاس رسول من عند اللہ، اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے. نبذ فریق من الذین، تو پھینک دیا ایک جماعت نے ان لوگوں میں سے اوتوا الکتاب، جو دیے گئے تھے کتاب، یعنی کہ اہل کتاب یہودی. کتاب اللہ کی کتاب کو وراء ظہورہم، اپنی پیٹھ کے پیچھے. کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں. خلاصہ تفسیر، بعض یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ پر کوئی ایسی واضح دلیل نازل نہیں ہوئی جس کو ہم بھی جانتے پہچانتے. اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ وہ تو ایک ہی واضح دلیل کو لیے پھرتے ہیں. ہم نے تو آپ کے پاس بہت سے واضح دلائل نازل کیے ہیں جن کو وہ بھی خوب جانتے پہچانتے ہیں. تو ان کا انکار نہ جاننے کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ یہ انکار حکم عدولی کی عادت کی وجہ سے ہے. اور قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ کوئی انکار نہیں کیا کرتا ایسے دلائل کا مگر صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق و فاجر ہیں اور حکم عدولی کی ان کو عادت پڑ چکی ہے. بعض یہودیوں کو جو عہد یاد دلایا گیا جو ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بارے میں تورات میں لیا گیا تھا، تو انہوں نے تو خود عہد کا ہی صاف انکار کر دیا. اس کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ اس عہد لینے سے ان کا انکار ہے. ان کی تو یہ حالت ہے کہ انہوں نے اپنے مسلم عہدوں کو بھی کبھی پورا نہیں کیا، بلکہ جب کبھی بھی ان لوگوں نے دین کے متعلق کوئی عہد کیا ہوگا ضرور اس کو ان میں سے کسی نہ کسی جماعت نے نظر انداز کر دیا ہوگا. بلکہ اس تعمیل عہد نہ کرنے والوں میں زیادہ تو ایسے ہی نکلیں گے جو سرے سے عہد کا یقین ہی نہیں رکھتے. تو تعمیل نہ کرنا تو فسق تھا، یہ یقین نہ کرنا یہ اس سے بڑھ کر کفر ہے. اور ایک جماعت کی تخصیص اس لیے کی گئی کہ بعض ان میں سے ان عہود کو پورا بھی کرتے تھے، حتیٰ کہ
اخیر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے آئے۔ فلما جاءہم، اس آیت میں ایک خاص عہد شکنی کا ذکر فرماتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے میں کلام تھا۔ ارشاد ہوتا ہے جب ان کے پاس ایک عظیم الشان پیغمبر آئے اللہ کی طرف سے جو رسول ہونے کے ساتھ تصدیق بھی کر رہے ہیں اس کتاب کی جو ان لوگوں کے پاس یعنی کہ تورات کی، کیونکہ اس میں آپ کی نبوت کی خبر ہے، تو اس حالت میں آپ پر ایمان لانا عین تورات پر ایمان لانا ہے جس کو وہ بھی کتاب اللہ جانتے ہیں، مگر باوجود اس کے بھی ان اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے خود اس اللہ کی کتاب کو اس طرح پس پشت ڈال دیا جیسے اس کو اس مضمون کا یا کتاب اللہ ہونے کا گویا کہ علم ہی نہیں۔ ہم نے آپ کو ایسے واضح دلائل اور ایسی کھلی نشانیاں دی ہیں کہ ان کا انکار صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے ضد و عناد کی وجہ سے فسق و فجور کو اپنا شیوا بنا رکھا ہے۔ یہ یہودی ضد و عناد اور تمرد سرکشی میں اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ ایسے واضح دلائل کا بلا خوف و خطر انکار کر دیتے ہیں۔ ان کے طغیان اور عصیان کا یہ حال ہے کہ انہوں نے جب کبھی کوئی عہد کیا اسے پورا نہ کیا، بلکہ ان میں ہمیشہ ایک بہت بڑی جماعت عہد شکنی پر کمر بستہ رہی۔ گویا کہ عہد شکنی، غداری اور نافرمانی ان کی عادت قدیمہ اور قومی خصوصیت ہے، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان کی اکثریت کا تو اپنی کتاب پر بھی مخلصانہ ایمان نہیں تھا، صرف منافقانہ طور پر زبانی اقرار تھا، لیکن ان کا عمل اس کے خلاف تھا۔ تو جن کی خبث باطن کا یہ حال ہو کہ اپنی کتاب اور اپنے رسول کو بھی نہ مانے، بھلا وہ دوسری قوم کی نبی اور اس کتاب کو کیوں ماننے لگے؟ اگلے شبے کا جواب، رسول سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب ان اسرائیلیوں کے پاس خدا کا پیغمبر ایسا پیغام لے کر آیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات کی تصدیق کرتا ہے اور جو دعوت توحید اور اصول دین انہوں نے بیان کیے ہیں ان کی تائید و توثیق کرتا ہے۔ لما فریقم یہ لما کا جواب ہے اور الذین اوتوا الکتاب سے مراد یہی یہودی ہیں اور کتاب اللہ سے تورات مراد ہے، اور یہ نبذ کا مفعول ہے، یعنی کہ جب اللہ کا سچا پیغمبر تصدیق کرتا ہوا ان کے پاس آیا تو ان تورات پر ایمان کے دعوے داروں نے تورات کے احکامات کو ٹھکرا دیا اور اس کی ذرا بھی پرواہ نہ کی۔ تورات میں اس آخری نبی کے ظہور کی پیشنگوئی اور آپ کی صفات و علامات موجود تھی، اور تورات میں یہ حکم بھی موجود تھا کہ جب یہ نبی ظاہر ہو تو اس پر ایمان لانا، اور یہودیوں کے علماء اچھی طرح جانتے تھے کہ تورات میں جس پیغمبر کا ذکر ہے وہ آپ ہی ہیں، مگر اس کے باوجود آپ کو نہ مانا اور تورات کے حکم کو پس پشت ڈال دیا۔ کأنہم لا یعلمون، انہوں نے تورات کے حکم کی اس طرح اور اسے اس طرح ٹھکرا دیا گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں کہ وہ اللہ کی کتاب ہے۔
اللہ رب العزت امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک کیجئے، ویڈیو پر کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اس کو، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. شکریہ، جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.